تاریخ میں کچھ ایسے لمحات بھی آئے جہاں نہ تلواریں چلیں نہ لشکر آمنے سامنے ہوئے، مگر اس کے باوجود تخت و تاج کے مالک لرز اٹھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص جس کے حکم سے سلطنتیں ملتی تھیں، جن کے ایک ہی دستخط سے عہدے اور منصب ملتے تھے، اور جن کے ایک ہی دستخط سے عہدے اور منصب چھین لیے جاتے تھے، وہ شخص رات کی تنہائی میں یہ بات سوچنے پر مجبور تھا کہ اس امت کا حساب و کتاب اس کے سپرد ہوا ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ جب ان کو منصب خلافت عطا کیا گیا تو انہوں نے مختلف علماء کرام کی طرف خطوط روانہ کیے اور علماء کرام سے نصیحتوں کی درخواست کی۔ انہیں خطوط میں سے ایک خط انہوں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کو کوئی نصیحت کریں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت مؤثر انداز میں، نہایت جامع انداز میں ان کو نصیحت کی، جو نصیحتیں خصوصاً ذمہ دار اور حکمرانوں کے لیے زہد اور تقوی، عدل و انصاف اور فکر آخرت پر مشتمل تھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام حسن بصری نے عمر بن عبدالعزیز کو کیا نصیحتیں کی تھیں، ان کے 15 جملے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، یا امیر المؤمنین ان الدنیا دار ممر ولست دار مقر۔ اے امیر المؤمنین، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے۔ دنیا کا ٹھکانہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ یہاں دنیا کے اندر انسان کو ایسے رہنا چاہیے جس طرح کہ ایک مسافر دوسری جگہ میں ایک عارضی وقت کے لیے رہتا ہے، پھر وہاں سے کوچ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پہلی ہی نصیحت یہی کی ہے کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ قیام گاہ اور ہمیشہ کا ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرمایا انما انزل آدم الیہا عقوبۃ فاحذرھا، کہ آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر اتارا گیا تھا سزا کے لیے، لہٰذا اس دنیا کے دھوکے سے بچو۔ یہاں انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ اقتدار ہمیشہ کا رہنے والا نہیں ہے، یہ بادشاہت، یہ امتحان ہے، کوئی انعام نہیں ہے۔ لہٰذا جو آج آپ کو بادشاہت ملی ہے، عہدہ اور منصب ملا ہے، کل کو یہی چیز اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی میں بدل جائے گی۔ اس لیے اس دنیا کے دھوکے سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اور دوسری فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، جو شخص اس دنیا میں رہ کر اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے تو وہ نفع اٹھاتا رہتا ہے۔ وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ، اور جو شخص اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو غفلت کے اندر ڈال دیتا ہے، اپنا محاسبہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن نَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ نَجَا، اور جو شخص اس دنیا میں رہ کر اپنے انجام کی فکر کرتا ہے تو وہ شخص نجات پا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَطَاعَ هَوَاهُ ضَلَّ، اور جو اس دنیا میں رہ کر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کی اتباع کرتا ہے تو وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ حَلُمَ غَنِمَ، اس دنیا میں جس شخص کو حلم اور بردباری جیسی عظیم نعمت مل گئی تو اس کو غنیمت حاصل ہو گئی۔ پھر فرمایا وَمَنْ خَافَ أَمِنَ، اور جو شخص اس دنیا میں رہ کر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو وہ شخص امن حاصل کر گیا۔ وَمَنْ أَمِنَ اعْتَبَرَ، اور جس کو امن حاصل ہو گیا اس کو عبرت حاصل ہو گئی۔ وَمَنْ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ، اور جس شخص کو عبرت حاصل ہو گئی تو اس کو بصیرت حاصل ہو گئی۔ وَمَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ، اور جس کو بصیرت حاصل ہو گئی تو اس کو سمجھداری عطا کی گئی۔ وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ، اور جس شخص کو سمجھداری مل گئی تو اس کو علم کی دولت عطا کر دی گئی۔ فَإِذَا زَلَلْتَ فَارْجِعْ، پس جب تم پھسل جاؤ تو واپس لوٹ آؤ، یعنی جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رجوع کرو۔ فَإِذَا نَدِمْتَ فَاقْلَعْ، اور جس بات میں یا جس کام میں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے اس کو چھوڑ دے۔
وَإِذَا جَهِلْتَ فَاسْأَلْ، اور جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو فَاسْأَل، تو اہل علم سے ان کے متعلق پوچھ لینا چاہیے۔ اور یہی قرآن کا حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو، تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، تو تم اس کے متعلق اندازے نہ لگو، اپنے گمان نہ گھماتے پھرو، بلکہ اہل علم سے، علماء سے پوچھو۔ وَإِذَا غَضِبْتَ فَامْسِكْ، اور جب تم غصے میں ہوو تو پھر رک جاؤ، یعنی اپنے غصے کو روک لو۔ غصے میں انسان بہت مرتبہ غلطی کر جاتا ہے، غصے میں اٹھایا گیا قدم انسان کی زندگی کے لیے جو ہے نا آزمائش اور امتحان بن جاتا ہے۔ اس لیے جب غصہ ہو تو فرمایا کہ غصے کی حالت میں اپنے غصے پر کنٹرول کر لو، غصے کو دبا لو۔ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان کے اندر اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ تو امام حسن بصری کی یہ نصیحتیں جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں تو ان نصیحتوں پر عمر بن عبدالعزیز نے ایسا عمل کیا کہ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو خلافت تھی، انہوں نے اپنی خلافت میں زہد، تقوی، عدل و انصاف، اس کو ایک مثال بنا دیا۔ اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا، دور اقتدار، وہ خلفائے راشدین کے دور اقتدار کی مثال بن گیا۔ ان کی یاد تازہ کرا دی لوگوں کو اس دور میں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جو اپنا عہدہ اور منصب جس انداز میں انہوں نے سنبھالا، یہ خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ کرا دی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ اب سال کا آخری حصہ چل رہا ہے، ایک دو دن کے بعد نیا سال شروع ہونے کو ہے، اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے پورا سال کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں اپنی خواہش نفس کی بجائے اللہ کی پیروی، اللہ کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے۔ اسی طریقے پر ہمیں ایسی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن باتوں کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔